اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب مکہ مکرمہ میں بلا ضرورت ہتھیار اٹھانا منع ہے۔ حدیث نمبر 3307، اردو ترجمہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے تھے، حلال نہیں کسی کو مکے میں ہتھیار اٹھاوے۔ باب مکے میں بغیر احرام کے داخل ہونا روا ہے۔ حدیث نمبر 3308، اردو ترجمہ۔ یحییٰ نے یہ لفظ بیان کیے کہ میں نے مالک سے پوچھا کہ ابن شہاب نے انس سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے اور آپ کے سر پر خود تھا جس سال مکہ فتح ہوا۔ پھر جب خود اتارا، ایک شخص نے آ کر کہا کہ ابن قتل کعبے کے پردوں میں لٹکا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو مار ڈالو۔ مالک نے کہا کہ ہاں، مجھ سے یہ روایت بیان کی ہے۔ حدیث نمبر 3309، اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے اور آپ کے اوپر سیاہ عمامہ تھا بغیر احرام کے۔ اور آگے کی روایت میں ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے فتح مکے کے دن اور آپ کے اوپر سیاہ عمامہ تھا۔ حدیث نمبر 3310، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی ایسے ہی مروی ہے۔ حدیث نمبر 3311، اردو ترجمہ۔ عمرو بن حریث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور آپ پر سیاہ عمامہ تھا۔ حدیث نمبر 3312، اردو ترجمہ۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ سے روایت کی کہ میں گویا دیکھ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر کے اوپر اور آپ کے اوپر سیاہ عمامہ ہے کہ آپ نے اس کے دونوں کناروں کو اپنے شانوں کے بیچ میں لٹکا دیا ہے، اور ابو بکر کی روایت میں ممبر کا ذکر نہیں ہے۔ باب مدینے کی فضیلت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور اس کے شکار کے حرام ہونے اور اس کے حرم کی حدوں کا بیان۔ حدیث نمبر 3313، اردو ترجمہ۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ حرم مقرر کیا، یعنی حرمت اس کی ظاہر کی، ورنہ حرمت اس کی آسمان و زمین کے بننے کے دن تھی، اور اس کے لوگوں کے لیے دعا کی، اور میں نے مدینے کو حرام کیا جیسے ابراہیم نے مکے کو حرام کیا، اور میں نے دعا کی مدینے کے سا اور مد کے لیے اس سے 2 حصے برابر جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اہل مکہ کے لیے۔ حدیث نمبر 3314، اردو ترجمہ۔ عمرو سے اسی اسناد سے یہی مضمون مروی ہوا، اور لیکن وہیب کی روایت میں در اور دی کی مثل یہی ہے کہ میں نے دعا کی ابراہیم علیہ السلام کے 2 حصہ برابر، اور سلیمان بن بلال اور عبدالعزیز کی روایت میں یہ ہے کہ دعا کی میں نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے برابر۔ حدیث نمبر 3315، اردو ترجمہ۔ رافع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم قرار دیا، اور میں نے دونوں کالے پتھر والے میدانوں کے بیچ میں حرم قرار دیتا ہوں، اور میں دونوں کالے پتھر والے میدانوں کے بیچ میں حرم قرار دیتا ہوں، مراد آپ کی مدینہ ہے۔ حدیث نمبر 3316، اردو ترجمہ۔ نافع نے کہا کہ مروان نے خطبہ پڑھا اور ذکر کیا مکے کا اور اس کے رہنے والوں کا، سو پکارا اس کو رافع بن خدیج صحابی نے اور کہا کہ یہ کیا سنتا ہوں میں تجھ سے کہ تو نے ذکر کیا مکے کا اور اس کے لوگوں کا اور اس کے حرم کے ہونے کا، اور نہ ذکر کیا مدینے کا اور نہ وہاں کے لوگوں کا اور نہ اس کے حرم ہونے کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم ٹھہرایا ہے دونوں کا کالے پتھر والے میدانوں کے بیچ میں، اور یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم ٹھہرانے کی ہمارے پاس ایک خولانی چمڑے پر لکھی ہوئی ہے، اگر تم چاہو تو میں تم کو پڑھا دوں۔ راوی نے کہا کہ مروان خاموش ہو رہا اور کہا کہ میں نے بھی اس میں سے کچھ سنا ہے۔
حدیث نمبر 3317 اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے حرم مقرر کیا مکے کا، اور میں حرم مقرر کرتا ہوں مدینے کا، دونوں کالے پتھر والے میدانوں کے بیچ میں، یعنی جو مدینے کے دونوں طرف واقع ہیں۔ کوئی کانٹے دار درخت نہ کاٹا جاوے، نہ کوئی جانور شکار کیا جاوے۔ حدیث نمبر 3318 اردو ترجمہ۔ عامر بن سعد نے اپنے باپ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حرم مقرر کر دیا درمیان دونوں میدانوں کالے پتھر والوں کے، کہ نہ کاٹا جاوے کانٹے دار درخت وہاں کا، اور نہ مارا جاوے شکار وہاں کا، اور فرمایا کہ مدینہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے، کاش وہ اس کو سمجھتے۔ یہ خطاب ہے ان لوگوں کو جو مدینہ چھوڑ کر اور جگہ چلے جاتے ہیں، یا تمام مسلمانوں کو، اور نہیں چھوڑتا کوئی مدینے کو مگر اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی آدمی اس میں بھیج دیتا ہے، اور نہیں صبر کرتا ہے کوئی اس کی بھوک پیاس پر اور محنت و مشقت پر مگر میں اس کا شفیع یا گواہ ہوتا ہوں قیامت کے دن۔ حدیث نمبر 3319 اردو ترجمہ۔ عامر رضی اللہ عنہ نے وہی روایت بیان کی مثل حدیث ابن نمیر کی، اور اس میں زیادہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں ارادہ کرتا کوئی اہل مدینے کے ساتھ برائی کا مگر اللہ تعالیٰ اس کو گھلا دیتا ہے، ایسا جیسے سیسا گل جاتا ہے آگ میں، یا نمک گل جاتا ہے پانی میں۔ حدیث نمبر 3320 اردو ترجمہ۔ عامر بن سعد نے کہا کہ سعد اپنے مکان کو چلے جو عقیق میں تھا، اور راہ میں ایک غلام کو دیکھا کہ وہ ایک درخت کاٹ رہا ہے یا پتے توڑ رہا ہے، سو اس کے کپڑے چھین لیے، اور اس کے گھر والے آئے اور انہوں نے کہا آپ وہ اس کو پھیر دیجئے یا ہم کو عنایت کیجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ اس سے کہ میں وہ چیز پھیر دوں جو مجھے بطریق انعام کے عنایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہرگز نہ پھیرا انہوں نے سامان اس کا۔ حدیث نمبر 3321 اردو ترجمہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے فرمایا کہ ایک لڑکا ڈھونڈو جو ہماری خدمت کرے، سو ابو طلحہ مجھے لے کر گئے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا جب آپ اترتے تھے۔ پھر ایک حدیث میں کہا کہ آپ تشریف لائے، یہاں تک کہ جب کوہ احد آپ کو دکھائی دیا تو آپ نے فرمایا احد ہم کو دوست رکھتا ہے اور ہم احد کو دوست رکھتے ہیں۔ پھر جب مدینے کے قریب آئے تو فرمایا کہ یا اللہ میں حرام کرتا ہوں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کو جیسا ابراہیم علیہ السلام نے حرام کیا مکے کو، یا اللہ برکت دے ان کو ان کے مد اور سا میں۔ حدیث نمبر 3322 اردو ترجمہ۔ انس سے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مثل اس کے جو اوپر گزرا، مگر اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا میں حرام ٹھہراتا ہوں درمیان دونوں کالے پتھر والے میدانوں کے بیچ میں۔ حدیث نمبر 3323 اردو ترجمہ۔ عاصم نے کہا میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم ٹھہرایا مدینے کو؟ کہا ہاں، فلاں مقام سے فلاں مقام تک، سو جو اس میں کوئی نئی بات نکالے یعنی گناہ کی تو اس پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں اور لوگوں کی، نہ قبول کرے گا اللہ اس سے قیامت کے دن فرض نہ نفل۔ اور انس کے بیٹے نے کہا یا جگہ دی کسی نئے گناہ کی بات کرنے والے کو۔ حدیث نمبر 3324 اردو ترجمہ۔ عاصم نے کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مدینہ کو حرام ٹھہرایا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں وہ حرم ہے، نہ توڑا جاوے گا درخت اس کا، اور جو ایسا کرے اس پر اللہ اور فرشتوں اور لوگوں کی لعنت ہے۔ حدیث نمبر 3325 اردو ترجمہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ برکت دے ان کو یعنی مدینے والوں کو ان کے ماپ میں، اور برکت دے ان کے سا میں، اور برکت دے ان کے مد میں۔
حدیث نمبر 3326 اردو ترجمہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ مدینے میں مکے سے دونی برکت دے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3307 سے 3326 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔